بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم چار مصرے ملاحظہ ہوں سرکار مجلس میں شہنشاہ انعام آتے ہیں مجلس میں شہنشاہ انعام آتے ہیں اس جا پر ہر کر سے مقام آتے ہیں آنکھوں میں بٹھاؤں یا رکھوں دل میں انہیں آنکھوں میں بٹھاؤں یا رکھوں دل میں انہیں شرکت میں یہاں بارہ امام آتے ہیں شرکت میں یہاں بارہ امام آتے ہیں اللہم صلی اول کے محمد کو نبوت دے دی اول کے محمد کو نبوت دے دی اوسط کے محمد کو امامت دے دی آخر کے محمد کو خدا کیا دیتا آخر کے محمد کو خدا کیا دیتا کچھ دن کے لیے اپنی سی غیبت دے دی ایک نعرے کا بات ہو شہید کربلا شاہ مشرقین لکھو علی کا لخت جگر فاطمہ کا شعر لکھو شہید کربلا شاہ مشرقین لکھو علی کا لخت جگر فاطمہ کا شعر لکھو یہ حق پرستوں کا بھرپور فیصلہ ہے صدا یہ حق پرستوں کا بھرپور فیصلہ ہے صدا جہاں ہو دین کی ضرورت وہاں حسین لکھو جہاں ہو دین کی ضرورت وہاں حسین لکھو ایک نعرہ سلوات کر دیں میں علامہ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چار مصرے بارگاہ
مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے متعلق پیش کرتا ہوں عثمان فرمائیں گے ایک مزل کے باوازِ بلند نعرہ صلوات. جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے، جب نام منہ سے نکل جاتا ہے، گر کوہ مصیبت ہو تو ٹل جاتا ہے. کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبیر، کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبیر. ہر گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے، جب نام علی صلی اللہ علیہ وآلہ محمد. چار بسرے بارگاہ مولا حسین علیہ السلام سے متعلق شیطان فرمائیں گے. نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا. خدا کا ناز نبوت کا نور عین بنا. علی کا خون لعاب رسول شیر بطول. علی کا خون لعاب رسول شیر بطول. ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا. نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ
صلوات محمد وآل محمد. ایک سلام شہزادی فاطمہ زہرا صلوات علیہ السلام پیش کرتا ہوں. شہزادی کربلا سے بھی متعلق ہے. در سیدہ کی عطا چل رہی ہے. در سیدہ کی عطا چل رہی ہے. ابھی تک جو شے کی عطا چل رہی ہے. اٹھا کر میں خاک شفا چل رہا ہوں. اٹھا کر میں خاک شفا چل رہا ہوں. میرے پیچھے پیچھے شفا چل رہی ہے. میرے پیچھے پیچھے شفا چل رہی ہے. روضہ جری کا وفا کا کعبہ. روضہ جری کا وفا کا کعبہ. یہاں ہاتھ باندھے وفا چل رہی ہے. یہاں ہاتھ باندھے وفا چل رہی ہے. یہ شعر بطور خاص کہ سمائے کی دل میں کیوں غیروں کی الفت. سمائے کی دل میں کیوں غیروں کی الفت. یہاں تو علی کی ولا چل رہی ہے. یہاں تو علی کی ولا چل رہی ہے. یہ تیری جو نسلوں میں بغض علی ہے. یہ تیری جو نسلوں میں بغض علی ہے. یہ تجھ میں نصر کی خطا چل رہی ہے. یہ شعر بطور خاص کہ اے بے شیر تو خود نہ چل پایا لیکن. اے بے شیر تو خود نہ چل پایا لیکن. تیرے پاؤں سے کربلا چل رہی ہے. اے بے شیر تو خود نہ چل پایا لیکن. تیرے پاؤں سے کربلا چل رہی ہے. در سیدہ کی عطا چل رہی ہے. فاتحہ.
مرثیہ فاطمہ زہرا کا سنائے کوئی، مرثیہ فاطمہ زہرا کا سنائے کوئی، ظلم جو ان پہ ہوئے ہے وہ بتائے کوئی، ظلم جو ان پہ ہوئے ہے وہ بتائے کوئی، مرثیہ فاطمہ زہرا کا سنائے کوئی، کلمہ گویوں نے جلایا ہے درے کلمہ گویوں نے جلایا ہے درے زہرا کو، جلتے شعلوں سے انہیں آ کے بچائے مرثیہ فاطمہ زہرا کا سنائے کوئی، پسلیاں توڑی گئیں، ہو گیا محسن بھی شہید، پسلیاں توڑی گئیں، ہو گیا محسن بھی شہید، کہہ دو عادات سے ستم اور نہ ڈھائے کوئی، مرثیہ فاطمہ زہرا کا سنائے کوئی، صدمہ بابا کا تھا محسن کا نیا صدمہ ہے، صدمہ بابا کا تھا محسن کا نیا صدمہ ہے، فاطمہ زہرا کا دل نہ دکھائے کوئی، چاہتے ہوں گے یہی غیب میں میرے مولا، چاہتے ہوں گے یہی غیب میں میرے مولا، قبر زہرا پہ دیا جا کے جلائے کوئی، مرثیہ
قبر احمد سے صدا آتی ہے رہ رہ کے ظہیر قبر احمد سے صدا آتی ہے رہ رہ کے ظہیر اشک زہرا کی مصیبت پہ بہائے کوئی مرثی آفات مزارا کا سنائے کوئی. تمام مولوی کرام سے گزارش ہے جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے اور جو مولانا موصوف تشریف فرما ہیں اور ہم حضرت احترام مولانا ثقلین باقی صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ تشریف لا کے منبر پر مومن جو کوئی کو منور کرنا ہے. ایک نعرہ صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام علی النبی الأمی القرشی المکی المدنی وعلى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. صلوات پڑھ دینا.
خالق کائنات قرآن کریم میں سورہ ملک کی آیہ کریمہ ہے، واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اس نے موت و حیات کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے کس کا عمل زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے صرف عیش کی زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں آزمانے کے لیے، بلاؤں میں گرفتار کرنے کے لیے، امتحان میں گرفتار کرنے کے لیے، دشواریوں میں گرفتار کرنے کے لیے۔ اور صرف یہی آیت نہیں ہے بلکہ دوسرے مقام پہ سورہ عنکبوت میں بھی ارشاد ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ صرف ایمان لے آئیں اور ان کا ایمان لانا کافی ہے، انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ ہرگز ایمان لانے کے بعد چھوڑا نہیں جائے گا، انہیں آزمایا جائے گا، ان کے ایمان کا، ان کے تقوی کا، ان کے کردار کا امتحان لیا جائے گا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد رب العزت ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ اتنی آسانی سے تمہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا؟ نہیں، آسانی سے جنت نہیں ملے گی۔ ابھی تو تمہارے سامنے ان امتوں کی مثال بھی پیش نہیں کی گئی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، کون سی امتیں جن پہ ہم نے مصیبتوں کے پہاڑ توڑے، جنہیں دشواریوں میں مبتلا کیا، جنہیں تکلیف درد میں مبتلا کیا۔ اور قرآن کا یہ جملہ ہے وَالزُّلْزِلُوا، ہم نے انہیں جھٹکے دیے، یعنی زندگی میں ہم نے انہیں جھٹکے دیے، اتنے جھٹکے دیے کہ یقول الرسول حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، جو اس دور کے انبیاء ہوتے تھے، دیکھیں عام لوگ کو چھوڑیے، جو اس دور کے انبیاء ہوتے تھے وہ اور ان کی امتیں آخر کار کہنے لگیں کہ کب تک، آخر ہمیں کب تک اس امتحان کا سامنا ہوگا، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو دشواریوں کا سامنا ہونا ہے، مشکلات کا سامنا ہونا ہے، گرفتاریوں میں ہمیں گرفتار کیا جائے گا، بیماریوں میں گرفتار کیا جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ ہمیں آزمایا جائے کہ ہم میں سے کون زیادہ مومن ہے، کون زیادہ متقی ہے، کون زیادہ پرہیزگار ہے۔ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ خود عالم الغیب ہے، ضرورت نہیں تھی نا اتنا سسٹم بنانے کی۔ عالم الغیب ہے، سب کے دل کا حال جانتا ہے، سب کچھ باخبر ہے۔ جو جنتی سا تھا اسے جنت بھیج دیا جاتا، جو جہنمی تھا اسے جہنم بھیج دیا جاتا۔ پھر اتنا یہ سب سسٹم بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے ایک سادی سی مثال ہے، آپ اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، پورے سال اسکول میں وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، آخر سال آ کے اس کا امتحان لیا جاتا ہے، ایگزام لیا جاتا ہے۔ 50 بچوں کا کلاس ہے، آپ امتحان لے رہے ہیں، آپ انصاف سے بتائیے کیا امتحان سے بچے کے علم میں اضافہ ہوتا ہے؟ نہیں، جو علم سال بھر اس نے تعلیم حاصل کر کے حاصل کیا ہے وہ وہیں پہ رہے گا۔ پھر امتحان کا مقصد کیا ہے؟ کہا امتحان اس لیے لیا جاتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ پورے سال کس بچے نے صرف کھیل کود کے سال گزارا ہے، کس نے محنت سے پڑھائی کی ہے، اور اس کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، باخبر ہے، اللہ جانتا ہے کس کا کیا کردار ہے، کس کا کیا عمل ہے، لیکن ہمیں دشواریوں میں گرفتار کر کے ہمارا امتحان لے کے یہ اعلان کرنا چاہتا ہے، ہمارے مومنین بندوں میں دیکھو کس نے پوری زندگی عمل کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور کس نے صرف عیش میں زندگی بسر کر کے اس اپنی عمر کو ختم کر دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لہٰذا یہ امتحان اس لیے لیا جاتا ہے۔
اور پھر اگر اللہ کو امتحان لینا ہی ہے تو پھر کیوں شیطان کو چھوڑ دیا ہے، ابلیس کو آزاد کر رکھا ہے؟ مختلف طریقے ہیں جو انسان کو ورغلانے کے ہیں، انسان کو بہکانے کے ہیں۔ آج ہی آپ دیکھیے سوشل میڈیا کا دور ہے، جوانوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، کتنا زیادہ راہ مستقیم سے بھٹکنے کے راستے ہیں۔ یوٹیوب کھولیے آپ، فیس بک کھولیے آپ، انسٹاگرام، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسی تصویریں آئیں گی آپ کے سامنے، ایسے کلپس آئیں گی جس سے جوان بہک سکتا ہے، گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی؟ میں ایک مثال دوں، دیکھیے بچے یہاں پہ ہندوستان میں یہ کرکٹ زیادہ کھیلا جاتا ہے، کرکٹ کھیلا بھی جاتا ہے اور دیکھا بھی زیادہ جاتا ہے۔ اب بتائیں ایک زمانے میں ہم بھی بہت دیکھتے تھے، لیکن پھر یہ سمجھ میں آیا کہ کھیلنے والا تو کم سے کم تھوڑا بہت میدان میں دوڑتا ہے، کچھ اس کی صحت کے لیے مفید ہے، لیکن یہ دیکھنے والے تو سوائے حماقت کے کچھ نہیں، صرف وقت کا ضائع کرنا۔ یعنی کھیل کوئی اور رہا ہے، وہ ہار رہا ہے، غصہ ہم ہو رہے ہیں، وہ جیت رہا ہے، خوش ہم ہو رہے ہیں، پورا دن لگے ہوئے ہیں، اور یہ تو ٹیسٹ والے تو اور ہی 5 دن۔ بہرحال یہ وقت کا ضائع کرنا ہے، وقت کا تلف کرنا ہے۔ لیکن جب ہم کرکٹ میچ ہوتا ہے، 11 کھلاڑی ہوتے ہیں ایک ٹیم میں، کوئی بلے باز جو دنیا کا بہت اچھا بلے باز ہو، کیسے ثابت ہوگا کہ وہ اچھا بلے باز ہے؟ اس وقت ثابت ہوگا جب فیلڈ میں مخالف ٹیم کے 11 کھلاڑی موجود ہوں، کوئی بالر ہو، کوئی وکٹ کیپر ہو، کوئی سلپ پہ کھڑا ہو، کوئی سامنے کھڑا ہو، کوئی فیلڈ پہ کھڑا ہو، یعنی جو آپ شاٹ لگا رہے ہیں اس کو روکنے والا ہو، تبھی تو سمجھ میں آئے گا کہ آپ بلے باز ہیں۔ لیکن اگر بلے باز اکیلا میدان پہ کھڑا ہو، نہ وکٹ کیپر ہو، نہ سلپ ہو، نہ کور ہو، نہ فیلڈ میں کوئی ہو، اور جیسے بال آئے جہاں دل چاہے وہاں مارے اور 4 چلا جائے اور 6 چلا جائے، آپ پلٹ کے کہیں گے یہ بلے باز کا کمال نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیسے بلے بازی جب نہ مخالف ٹیم ہے، نہ کوئی روکنے والا ہے، نہ کوئی اسے ٹوکنے والا ہے۔ کمال تو تب ہے جب فیلڈرز روک رہے ہوں اور ان کے درمیان سے آپ شاٹ مار دیں۔ توجہ فرمائیے گا۔ فٹ بال میں بھی اسی طرح ہے، ایک گول کیپر کھڑا ہوتا ہے، وہ آپ کی بال کو روکتا ہے، بقیہ کھلاڑی آپ کو اجازت نہیں دیتے ہیں کہ آسانی سے آپ گول لے جائیں گیند کو۔ میں یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ جوان سمجھ سکیں آسانی سے۔ اگر گول کیپر نہ ہو، اگر مخالف ٹیم کے لوگ نہ ہوں، تو پھر آپ اپنے کو چاہے وہ رونالڈو کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ فٹ بال کے ماہر نہیں ہیں۔ ماہر تبھی ہیں جب مخالف ٹیم کے کھلاڑی آپ کو روک رہے ہوں، کوئی آپ کو گرانا چاہتا ہو، کوئی آپ کو روکنا چاہتا ہو، کوئی آپ کی بال کو اس میں نہ جانا چاہتا ہو، لیکن اس کے بعد بھی آپ تمام کھلاڑیوں سے بچاتے ہوئے گیند کو لے کر اس کی منزل تک پہنچا دیں، تب کمال ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اگر مومن کو ان تمام بہکانے والے چیزوں کا سامنا نہ ہوتا اور وہ اپنے ایمان کو بچا لے جاتا تو کمال نہیں تھا۔ کمال تو یہی ہے، ایک طرف یوٹیوب ہے، ایک طرف فیس بک ہے، ایک طرف انسٹاگرام کی ریلز ہیں جو تم جوانوں کو بہکانا چاہ رہی ہیں، تمہیں روکنا چاہ رہی ہیں۔ کمال یہی ہے کہ ان راستوں سے تمہیں گزرتے ہوئے حق تک پہنچنا ہے، منزل تک پہنچ کے اعلان کرنا ہے۔ مومن وہی ہے جو مخالفتوں کے بعد ہی منزل تک پہنچ جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد، ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو ہمیں امتحان کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور یہ تمام ذرائع ہیں، ورغلانے والی چیزیں ہیں جو ہمیں روک رہی ہیں، لیکن اس کے درمیان سے ہمیں جانا ہے۔ راستہ معین ہے، اللہ نے نبی بھیجے ہیں، اللہ نے امام بھیجے ہیں، اللہ نے کتاب بھیجی ہے، اس راستے کو طے کر کے ہمیں منزل تک پہنچنا ہے۔ اور روایت میں بہت اچھی تعبیریں بھی ہیں اس دنیا کے لیے۔ میں بعض باتیں اس حوالے سے بھی پیش کروں، پھر تھوڑی سی بات کہ ہم کس طریقے سے امتحان میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے روایت کے جو جملے ہیں اس دنیا میں جس میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، 50 60 70 80 90 100 سال، جس کی جو قسمت ہو، جسے جو عمر اللہ دیتا ہے، بہت سی تعبیریں ہیں، جس میں سے ایک ہے دنیا کو دار الضیف کہا گیا ہے، یعنی اللہ نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے مہمان بنا کے۔ یعنی تم اس دنیا میں آئے ہو، 50 60 70 سال 80 سال 90 100 سال جو زندگی یہاں گزار رہے ہو، اس میں تم مہمان ہو،
مالک نہیں ہو. بہت توجہ رکھیے گا. مہمان ہو، مالک نہیں ہو، میزبان نہیں ہو. فرق کیا ہے؟ دیکھیں جب انسان اپنے گھر کا مالک ہوتا ہے، خود میزبان ہوتا ہے، تو وہ اپنی مرضی چلاتا ہے. آپ ابھی گھر پہنچے نہیں ہیں، آفس میں ہیں، آپ کو کچھ کھانے کا دل چاہا، آپ نے موبائل اٹھایا، نمبر ملایا گھر کہ آج ہمارا یہ کھانے کا دل چاہ رہا ہے، فلاں چیز کی سبزی بناؤ. اب میں نے دیکھیے گوشت کا نام اس لیے نہیں لیا کہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، کہیں گے گوشت مضر ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. فلاں چیز بنائیے. آپ گھر پہنچنے سے پہلے وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے. گھر میں 11 بجے کھانا بنتا ہے، لیکن کسی دن آپ کو 11 بجے بھوک لگ گئی. 1 بجے کھانا ملتا ہے، 11 بجے بھوک لگ گئی. آپ کیا کریں گے؟ 1 بجے کا انتظار کریں گے؟ نہیں. اٹھیں گے، فریج کھولیں گے، جو سامان سمجھ میں آیا پھل نکال کے کھا لیا، کوئی سامان رکھا ہوا ہے کھا لیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ گھر کے مالک ہیں، فریج آپ کا ہے. جیسے آپ چاہیں، جس وقت آپ چاہیں کھا سکتے ہیں، جہاں چاہیں وہاں بیٹھ سکتے ہیں، جہاں چاہیں وہاں لیٹ سکتے ہیں. لیکن جب آپ مہمان بن کے کسی اور کے یہاں جاتے ہیں، اور واقعاً اگر انسان غیرت مند اور شریف النفس ہے تو جہاں میزبان نے جس کمرے میں بیٹھال دیا وہیں بیٹھا رہتا ہے. ایسا نہیں کہ پورے گھر میں ٹہل ٹہل کے جھانکا کرتا ہے. اگر بھوک لگی بھی ہے 11 بجے تو برداشت کرتا ہے. لیکن آپ نے کسی شریف مہمان کو نہیں دیکھا ہوگا خود اٹھ کے جائے فریج کھول کے کھانے لگے. توجہ فرمائیے گا. اس کا مطلب جب انسان مالک ہوتا ہے، جہاں دل چاہے وہاں بیٹھ سکتا ہے، جہاں چاہے وہاں جا سکتا ہے، جو چاہے وہ کھا سکتا ہے، جس وقت چاہے وہ کھا سکتا ہے. لیکن جب وہ مہمان ہوتا ہے تو اسے میزبان کے اشارے پہ چلنا ہوتا ہے. جہاں چاہے گا وہاں بیٹھنا ہوگا، جب چاہے گا اس وقت کھانا ہوگا، جو کھلائے گا وہ کھانا ہوگا. آپ گھر میں بیٹھ کے دسترخوان پہ تو یہ کہہ سکتے ہیں یہ کھانا اچھا نہیں ہے، دوسری چیز لے کے آؤ. لیکن اگر شریف النفس مہمان ہے تو دسترخوان پہ چاہے جو غذا آ جائے، چاہے ہمیں پسند نہ ہو، لیکن ہم اسے کھا لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا گھر نہیں ہے بلکہ ہم مہمان بن کے گئے ہیں. اللہ نے کہا ہم نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، لیکن تم مالک بنا کے نہیں بھیجے گئے ہو بلکہ تم مہمان بنا کے بھیجے گئے ہو. تمہیں وہی کرنا ہے جو ہم کہیں گے. وہی کھا سکتے ہو جس کی شریعت نے اجازت دی ہو، وہی پی سکتے ہو جس کی دین نے اجازت دی ہو، وہی دیکھ سکتے ہو جو ہم اجازت دے رہے ہوں، وہی سن سکتے ہو جو ہم اجازت دے رہے ہوں. یعنی اس دنیا میں تمہیں زندگی بسر کرنا ہے تو شریعت و دین کے مطابق بسر کرنا ہے. اگر شریعت کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو مومن و دیندار کہلاؤ گے، اور اگر شریعت کے حدود سے باہر جاؤ گے تو ایک بے غیرت بے دین کہلاؤ گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. تو ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمیں شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے، اور جو بھی دن، جتنے بھی دن ہماری قسمت میں ہیں اسے طے کر کے ہمیں یہاں سے جانا ہے، پھر جواب دینا ہے. یہاں آزمائش ہے، یہاں امتحانات ہیں، یہاں بلائیں ہیں. لیکن ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے ان امتحانات میں اور بلاؤں میں جن میں اللہ نے ہمیں گرفتار کیا ہے کامیابی کے ساتھ باہر آئیں. یہ ایک سوال ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان بلاؤں اور امتحانات میں ہم کامیابی کے ساتھ باہر آئیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جس خالق نے ہمیں اس مشکل، اس درد، اس دشواری میں گرفتار کیا ہے وہ ہم سے، ہمارے والدین سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے. وہ ہم پہ مہربان ہے، وہ ہمیں دشواری میں نہیں ڈالنا چاہتا. میں ایک مثال دوں. چھوٹے بچے ہوتے ہیں، نومبر کا مہینہ ہے، بخار زکام کا دور ہے. کسی بچے کو اگر گھر میں خدا نخواستہ بخار ہو جائے، زکام ہو جائے، اور رات کی اس ٹھنڈک میں وہ چھوٹا بچہ اپنے والدین سے ضد کرے کہ ہمیں آئس کریم کھانا ہے. اب یہ بتائیے اپنے بخار میں جلتے ہوئے بچے کو کوئی باپ یا ماں آئس کریم لا کے دے گا؟ نہیں. اگر صاحب عقل ہوگا تو نہیں دے گا، چاہے بچہ کتنا ہی ضد کیوں نہ کرے.
ہو سکتا ہے بچہ یہ گمان کرنے لگے کہ ہمارے والدین کتنے بے رحم ہیں کہ ہم اتنا مانگ رہے ہیں اس کے بعد بھی ہمیں نہیں دے رہے ہیں، لیکن والدین جانتے ہیں کہ یہ بچہ جس چیز کو نعمت سمجھ رہا ہے یہ اس کے لیے نعمت نہیں ہے بلکہ زہر ہے۔ بہت سی چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جنہیں ہم اللہ سے اپنے لیے مانگتے ہیں لیکن ہمیں نہیں ملتی، پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے دوسروں کو تو دے دیا ہمیں نہیں دیا، ہم اسے اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں لیکن جو اوپر سے دیکھ رہا ہے وہ یہ جانتا ہے یہ اس کے لیے نعمت نہیں ہے بلکہ اس کے لیے مضر ہے، نقصان دہ، اور اس لیے نہیں دے رہا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب انسان مر کے جائے گا میدان حشر میں، انسان کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، بہت سے ثواب اور اجر اس کے سامنے آئیں گے، وہ کہے گا پروردگار یہ کس عمل کا اجر ہے، یہ کس عمل کا ثواب ہے، دنیا میں تو ہم نے یہ عمل انجام ہی نہیں دیا، دنیا میں تو ہم نے یہ اجر کام کیا ہی نہیں، یہ کس کا اجر ہے، کس کا ثواب ہے؟ آواز آئے گی اے میرے بندے یہ کسی عمل کی جزا نہیں ہے، یہ کسی عمل کا اجر نہیں ہے۔ پھر پروردگار آواز آئے گی میرے بندے جو دنیا میں تو دعائیں کیا کرتا تھا لیکن مصلحت نہیں تھی کہ دنیا میں تجھے دیا جائے، میں نے اسے ذخیرہ کر رکھا ہے آخرت کے لیے۔ یعنی اگر ہم دنیا میں دعائیں مانگتے ہیں اور دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سنتا نہیں ہے، چونکہ اس دنیا میں مصلحت نہیں ہے کہ ہمیں دیا جائے، وہ اسے آخرت میں ذخیرہ کر لیتا ہے، جب ہم جائیں گے تو ہمیں وہ نعمتیں ملیں گی، اور صرف اتنا ہی نہیں، نعمتیں اتنا زیادہ بڑھا کے دی جائیں گی کہ روایت میں نقل ہوا ہے کہ جب لوگوں کو ان کی دعاؤں کا صلہ دیا جانے لگے گا تو لوگ کھڑے ہو کے کہیں گے اے کاش دنیا میں ہماری وہ دعائیں بھی قبول نہ ہوتی جو قبول کر لی گئیں تاکہ ان کا اجر بھی ہمیں آخرت میں دیا جاتا۔ یعنی سوچیے آپ کتنا عظیم اجر اللہ آخرت میں دے گا کہ انسان یہ تمنا کرے گا کاش کوئی دعا اس کی دنیا میں قبول نہ ہوتی۔ اس کا مطلب اللہ اگر ہمیں بیماری میں ڈالتا ہے، اگر اللہ ہمیں کسی کا غم دیتا ہے ہمارے عزیز کا، اللہ اگر ہمیں فقر و مفلسی میں گرفتار کرتا ہے، اللہ اگر ہمیں تکلیف و بیماری میں گرفتار کرتا ہے تو ہمیں پریشانی میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارا امتحان لینے کے لیے ہے کہ ہمارا ایمان کتنا ہے، ہمارا تقوی کتنا ہے، ہمارا کردار کیسا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لہٰذا پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کو مہربان سمجھیں، اللہ ہم سے ہمارے والدین سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے۔ میں ایک دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں کہ آپ تعجب کریں گے کہ اللہ کتنا مہربان ہے ہمارے اوپر۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں پروردگارا ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے، ایک التجا ہے ہماری، کیا؟ پروردگار جب ہمارے امتیوں کا حساب و کتاب لیا جائے، جب ان کا نامہ اعمال کھولا جائے، البتہ امتی سے مراد ہر مسلمان نہیں، امتی اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کے نقش قدم پہ چلتا رہے، ہمارے امتیوں کا جب حساب و کتاب لیا جائے تو پروردگار اتنا کرم کرنا کہ دوسرے نبیوں اور امتیوں کے سامنے ہماری امت کا امتحان نہ لیا جائے، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ ہماری امت دوسرے نبیوں کے سامنے شرمندہ ہو۔ اب آپ سوچیے جب اللہ سے پیغمبر اس کا محبوب یہ دعا کرے گا تو اللہ کیا جواب دے گا؟ یہی نہ کہ ہاں ہم دوسرے نبیوں کے سامنے تمہاری امت کا امتحان نہیں لیں گے، لیکن جواب تھوڑا سا فرق کے ساتھ آیا، اے محمد تم یہ کہہ رہے ہو تمہاری امت کا امتحان دوسرے نبیوں کے سامنے نہ لیا جائے، صرف اتنا ہی نہیں، ہم تو تمہاری امت کا حساب و کتاب تمہارے سامنے بھی نہیں لیں گے، اس لیے کہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ تمہاری امت تمہارے آگے شرمندہ ہو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے روایت یہیں پہ ختم ہو جاتی تو پھر بھی کہا جاتا ٹھیک ہے اللہ نے پیغمبر کی دعا قبول کر لی، آگے کے جملے یہ ہیں، آواز آئے گی اے محمد
صرف اتنا ہی نہیں کہ تمہاری امت کے نامہ اعمال کو تمہارے سامنے نہیں کھولوں گا تاکہ تمہارے آگے وہ شرمندہ نہیں ہوں، اگر تمہاری امت سچے دل سے توبہ کر کے ہماری بارگاہ میں آئے گی تو میں ایسا کام کروں گا کہ وہ ہمارے سامنے بھی شرمندہ نہ ہو۔ دیکھیے پیغمبر سے اللہ مخفی کر لے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ تو ہر چھوٹی بڑی چیز کا عالم ہے، باخبر ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے سامنے بھی ہم شرمندہ نہ ہوں؟ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کہتا ہے ایک راستہ ہے، ایک راہ حل ہے، اگر تم اپنے گناہوں پہ سچے دل سے شرمندہ ہو اور توبہ کر کے آؤ گے، آخرت میں جب ہماری بارگاہ میں کھڑے ہوگے ہم تمہاری خطاؤں اور گناہوں کو تمہارے ذہن سے محو کر دیں گے، جب تمہیں یاد ہی نہیں آئے گا تو ہمارے سامنے شرمندہ کیسے ہوگے؟ یعنی ہم تمہیں اپنے سامنے بھی شرمندہ نہیں کریں گے۔ تو جو پروردگار اتنا رحیم ہو، جو اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں بھی شرمندہ اور رسوا نہ کرنا چاہتا ہو، کیسے ممکن ہے کہ وہ دنیا میں ہمیں تکلیف میں دیکھے؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ دشواری میں ہمیں ڈالے؟ نہیں، اگر امتحان اور بلاؤں میں ہمیں گرفتار کیا جا رہا ہے تو اس کا وہ عظیم اجر ہمارے سامنے ہے جو آخرت میں ہمیں دیا جائے گا۔ یہ پروردگار، یہ ہے کریم پروردگار۔ جس وقت شریعت محمدیہ میں شراب حرام کی گئی اور یہ حکم آیا کہ آج سے شراب پینا حرام، مسلمانوں نے شراب پینا چھوڑ دیا، لیکن کچھ لوگ جو پکے نشیڑی ہوتے ہیں وہ چھوڑتے نہیں جلدی، چھپ چھپ کے پیا کرتے تھے۔ پھر یہ چھپ چھپ کے پینا ایسا ہوا کہ جو دوست تھے پینے والے وہ آپس میں انہوں نے ایک گھر طے کیا، وہاں بیٹھتے تھے، وہاں محفل سجتی تھی اور وہاں شراب پی جاتی تھی۔ پیغمبر سے کسی صحابی نے جا کے بتایا آپ کے فلاں فلاں صحابی جو ہیں ایک گھر کو انہوں نے شراب کا اڈا بنا رکھا ہے، وہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں، محفل سجتی ہے، شراب پی جاتی ہے۔ دیکھیے جب تک گناہ فردی ہوتا ہے، انفرادی ہوتا ہے، اسلام کہتا ہے کسی سے کوئی مطلب نہیں، لیکن جب یہ گناہ اجتماعی بن جائے تو پھر وہاں پہ خاموش نہیں رہا جا سکتا۔ یعنی اگر کوئی انسان اپنے گھر میں کوئی گناہ کر رہا ہے تو کسی کو ٹوکنے کا حق نہیں ہے، لیکن وہی انسان اگر وہی گناہ آ کے سڑک پہ کرنے لگے تو پھر اسے ٹوکا جائے گا، اسے روکا جائے گا۔ پیغمبر کو جیسے ہی یہ معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے صرف یہ نہیں کہ انفرادی طور پہ شراب پیتے ہیں بلکہ انہوں نے شراب کا اڈا بنا رکھا ہے، اس گھر کی طرف چلتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے بھی اپنے بیٹھال رکھے تھے جاسوس۔ پیغمبر قبل اس کے کہ اس گھر پہنچیں، پیچھے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا دوسرے راستے سے ان کو جا کے باخبر کر دیتا ہے کہ پیغمبر آ رہے ہیں، آج تمہارا راز فاش ہونے والا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، کتنا رحیم ہے پروردگار، کتنا کریم ہے پروردگار۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ لوگ شراب کے وہ ظرف جو ہیں وہ کہیں اور منتقل کر سکتے، کسی اور گھر میں لے جا سکتے۔ جیسے ہی انہیں معلوم ہوا پیغمبر آ رہے ہیں، ایک مرتبہ شرابیوں نے اللہ کی بارگاہ میں زانوِ ادب طے کیا اور ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے گڑ گڑا کے کہتے ہیں پروردگار تو نے شراب حرام کی لیکن ہم نے تیری بات نہیں سنی، معصیت کرتے رہے، لیکن آج ہم شرمندہ ہیں، سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں، آج کے بعد ہم شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، بس اتنا کرم کر دے کہ اپنے نبی کے سامنے ہمیں رسوا نہ کر، اپنے نبی کے آگے ہمیں رسوا نہ کر۔ یہ دعا مانگ رہے تھے، پیغمبر گھر میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی پیغمبر گھر میں داخل ہوتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے شراب کے مٹکے رکھے ہوئے، شراب کے ظرف رکھے ہوئے ہیں۔ پیغمبر آگے بڑھتے ہیں، جیسے ہی ایک ظرف کے ڈھکن کو ہٹاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ جو کچھ لمحوں پہلے ظرف میں شراب تھی، اللہ کی قدرت سے وہ سرکے میں تبدیل ہو گئی، اللہ کی قدرت سے وہ سرکے میں تبدیل ہو گئی۔ یعنی اللہ نے یہ اعلان کیا کہ اگر تم سچے دل سے توبہ کر کے ہماری بارگاہ میں آؤ گے، نہ ہم تمہیں اپنے پیغمبر کے سامنے رسوا ہونے دیں گے، نہ اپنی بارگاہ میں رسوا ہونے دیں گے۔ تو جب پروردگار اتنا کریم ہے کہ اسے یہ بھی نہیں پسند ہے کہ ہم جیسے گناہگار اس کے نبی کے آگے شرمندہ ہوں، رسوا ہوں، تو وہ کیسے پسند کر سکتا ہے کہ ہم جیسے لوگ
ایک دوسرے کو بے عزت کرتے رہیں، ایک دوسرے کے راز کو فاش کرتے رہیں، ایک دوسرے کی توہین کرتے رہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے رہیں. نہیں، جب اللہ اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں کرتا ہے تو یہ بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کی غیبت کرے، ایک بندہ دوسرے بندے کی تہمت لگائے، ایک بندہ دوسرے بندے کو بدنام کرے. نہ اللہ اس صفت کو اپنے لیے پسند کرتا ہے نہ دوسرے بندوں کے لیے پسند کرتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. لہٰذا عزیزوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان بلاؤں اور امتحانات سے کامیابی کے ساتھ باہر آئیں تو پھر ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اور اس نے اس امتحان کی بنیاد رحمت بنائی ہے. اللہ نے اس امتحان اور بلاؤں میں ہمیں گرفتار کرنے کی بنیاد کو رحمت قرار دی ہے، مہربانی قرار دی ہے. ورنہ وہ چاہتا، لامتناہی قدرت کا مالک ہے، اگر وہ چاہتا تو پھر ضرورت نہیں تھی اتنی مہربانی کی. آپ انصاف سے بتائیے، جس اللہ نے ہمارے شانوں پہ 2 فرشتے معین کر رکھے ہیں کہ ہمارے بندوں کے اعمال کو لکھتے رہنا، کیا وہ خالق اس بات پہ قادر نہیں تھا کہ وہ انہی فرشتوں کو حکم دیتا کہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں دیکھنا ہمارے بندے غلطی کریں انہیں سزا دے دینا؟ قادر تھا یا نہیں؟ اگر اللہ یہ حکم دیتا کہ کوئی نماز قضا کرے تو میں ضرورت نہیں کہ لکھو، ایک گرز اٹھانا اور اس کے مار دینا. آپ انصاف سے بتائیے، 5 بجے نماز صبح ہوتی ہے، ایک کو گرز پڑتا پورا محلہ 4:30 بجے اٹھ جاتا اگلے دن سے. اگر کوئی بھی جوان نامحرم کو غلط نگاہوں سے دیکھے، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھ پھوڑ دینا. اللہ قادر تھا یا نہیں؟ 2 لوگوں کی آنکھیں پھوڑی جاتی، چاہے ہم گڈھے میں گر جاتے زندگی بھر نظریں نہ اٹھتی، ہے یا نہیں؟ اللہ قادر تھا یا نہیں؟ پھر اس نے یہ کیوں نہیں کیا؟ کر سکتا تھا، لامتناہی قدرت کا مالک ہے، پھر کیوں نہیں کیا؟ کہ ہم کر سکتے تھے، لیکن پھر معلوم کیسے ہوتا کہ کس نے گرز کے خوف میں یہ عمل انجام دیا ہے، کس نے ہماری اطاعت میں یہ عمل انجام دیا ہے. ہمیں ڈرا کے دھمکا کے تم سے کام نہیں کروانا ہے، ہم نے تمہیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے، ہم نے تمہیں دین بھیجا ہے، نبی بھیجے ہیں، امام بھیجے ہیں، تمہیں اپنے عقل کے ذریعے صراط مستقیم پہ آنا ہے. ورنہ زور، طاقت، ہم لامتناہی قدرت کے مالک ہیں، ہم یہ کروا سکتے تھے، لیکن ہمیں یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا ہے. تمہیں خود انتخاب کرنا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، حق کا راستہ کیا ہے، باطل کا راستہ کیا ہے. اور جب تمہیں اپنے عقل و شعور کے بعد حق اور باطل کے راستے کو تم نے انتخاب کیا ہے، تب جا کے یہ فلسفہ سامنے آتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں کس کا عمل زیادہ بہتر ہے. اچھا، یہ بھی دیکھیے آخری جملہ جو اس آیت کا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، یعنی اللہ نے اسی آیت میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہم تمہیں دشواریوں میں ڈالیں گے، پریشانیوں میں ڈالیں گے، امتحان لیں گے. ہو سکتا ہے کہ تم امتحان میں کہیں ناکام ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک جاؤ، تو پریشان نہ ہونا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، ہم معاف کرنے والے بھی ہیں، ہم بخشنے والے بھی ہیں. تم اپنی محنت سے آگے بڑھو، لیکن اگر کہیں غفلت میں تمہارے قدم ادھر ادھر ہو بھی جاتے ہیں تو پریشان نہ ہونا. توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے، سچے دل سے توبہ کر کے آؤ گے، ہم تمہاری مغفرت کریں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ محمد. امتحان ہمارا لیا جانا ہے عزیزوں، بلاؤں میں ہمیں گرفتار کیا جانا ہے. کوئی یہ تصور نہ کرے کہ اس کا امتحان نہیں لیا جائے گا، اسے بلاؤں میں گرفتار نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ جناب آدم سے لے کے اور پیغمبر تک اور اس کے بعد ہمارے ائمہ کا یہ جو سلسلہ ہے، کوئی بھی ایسا نبی یا امام نہیں ہے اللہ نے جس کے اوپر بلائیں نہیں دی ہیں، جسے امتحانات کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے. اور یہ بھی اللہ کی عجیب قدرت ہے کہ جو اللہ سے جتنا زیادہ نزدیک ہوتا جاتا ہے، بلائیں بڑھتی جاتی ہیں، امتحانات بڑھتے جاتے ہیں، دشواریاں بڑھتی جاتی ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ پیغمبر جو اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ نے سب سے بڑا امتحان ان سے لیا ہے، سب سے بڑا امتحان. آپ یہ تصور نہ کیجیے
کہ جو امام حسین نے وہ قربانی دی ہے وہ قربانی صرف امام حسین کا امتحان تھا، نہیں، وہ پہلے درجے پہ پیغمبر کا امتحان تھا، اور اسی لیے ان کی زندگی میں وہ عہد لیا گیا، پیغمبر سے امیر المومنین کا امتحان لیا گیا، پیغمبر سے صدیقہ طاہرہ کی وہ مصیبتوں کا امتحان لیا گیا، پیغمبر سے امام حسن مجتبیٰ کا وہ امتحان، سرکار سید الشہداء پہ جو امتحان اور بلائیں آئی ہیں وہ پیغمبر کا امتحان تھا۔ بس عزیزوں، ایک مومنہ کی مجلس ہے، ایک ماں اس دنیا سے گئی ہے، میں گھر والوں کو تعزیت پیش کرتا ہوں، اللہ مرحومہ کی مغفرت کرے، انہیں جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرمائے۔ لیکن میں بچوں سے یہی کہوں گا، میرے بھائی، آپ کی والدہ اس دنیا سے گئیں، جتنا آپ چاہیں رو سکتے ہیں، جیسے چاہیں غم منا سکتے ہیں، آپ نے دفن بھی کیا، انہیں مجلس بھی کی، سیوم کی مجلس کی، دسویں کی مجلس کی، آگے بھی مجلسیں کرتے رہیں گے۔ کوئی نہیں آیا کہ آپ سے کہتا ہو کہ اپنی ماں پہ رو نہیں، اپنے جانے والے عزیز پہ گریہ نہ کرو، لیکن مدینے میں بھی ایک ماں گئی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کوئی اور نہیں، خود باپ کہہ رہا تھا میرے بچوں ماں پہ گریہ تو کرو لیکن ذرا آہستہ آہستہ گریہ کرنا، کہیں پڑوسیوں تک تمہارے رونے کی آواز نہ پہنچ جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ صدیقہ طاہرہ کی مصیبت صرف امیر المومنین کے لیے سخت نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، امام حسن، امام حسین، زینب کبریٰ، ام کلثوم، یہ وہ بچیاں ہیں جو جناب صدیقہ طاہرہ کی شہادت کے وقت بہت کم سن ہیں۔ ایک وصیت بھی کی ہے صدیقہ طاہرہ نے امیر المومنین سے، آپ فرماتی ہیں علی ہمارے بعد ہمارے بچوں کا خیال کرنا، یعنی صدیقہ طاہرہ کو اپنے جانے سے پہلے اپنے بچوں کا خیال تھا۔ عزیزوں، ایک وصیت جناب صدیقہ طاہرہ نے امیر المومنین سے یہ بھی کی تھی، اے علی، اے ابو الحسن، آپ ہی مجھے غسل دیجئے گا، آپ ہی مجھے کفن پہنائیے گا، رات کی تاریکی میں مجھے دفن کیجئے گا، ہمارے دشمنوں کو ہمارے جنازے میں شامل نہ ہونے دیجئے گا۔ امیر المومنین نے صدیقہ طاہرہ کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے شہزادی کو خود غسل دیا ہے، خود کفن پہنایا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ سلمان فارسی نے نقل کیا ہے، میں باہر ٹہل رہا تھا، علی غسل دے رہے تھے، وہ علی جو فاتح خیبر ہے، وہ علی جو فاتح خندق ہے۔ ایک مرتبہ میں نے سنا علی چیخ مار کے روتے ہیں، میں بے چین ہو کے ٹہلنے لگا، جب علی باہر آتے میں نے کہا مولا میں نے آج تک زندگی میں کبھی آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، چیخ مارتے ہوئے نہیں دیکھا، آخر وجہ کیا ہے؟ آپ نے اتنے تیز چیخ مار کے آپ روئے ہیں؟ مولا کہتے ہیں سلمان، ارے اتنے دن گزر گئے، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، زہرا نے ایک بار بھی مجھ سے ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی شکایت نہ کی سلمان۔ ارے زہرا چلی گئی لیکن علی کو خبر نہ ہونے دی کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، بازوؤں پہ نیل کے نشان ہیں، رخسار پہ نشان ہے، عجیب منظر ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں صدیقہ جب تک وہ حادثہ ہوا ہے شہادت تک جب بھی امیر المومنین گھر میں آتے تھے کوشش یہ کرتی تھی کہ اپنا رخسار مولا سے چھپا کے چلے، نہیں چاہتی تھی ارے مولا اس منظر کو دیکھے، میں کہوں گا شہزادی ارے آپ نے اتنا خیال کیا، ارے مولا اس منظر کو یاد نہ کر سکے، لیکن آئیے کربلا میں ارے سید سجاد کے دل سے پوچھئے، سامنے کبھی سکینہ کے تماچے لگ رہے ہیں، کبھی زینب و ام کلثوم کے تازیانے لگ رہے ہیں، زینب برداشت کر رہی ہیں، زینب سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار ہماری اس عزا کو قبول فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا، تجھے واسطہ قرآن کریم کا، ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار جب تک اب اس دنیا میں زندہ رہیں ہمیں ولایت امیر المومنین اور عشق اہل بیت پہ زندہ رکھنا، جب ہمیں اس دنیا سے اٹھانا ہماری آخری سانس
امیر المومنین کی ولایت ایمان اور عشق اہل بیت پہ نکلے۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ قبر میں ہم سب کو امیر المومنین کی زیارت نصیب فرما، پل صراط میں مولا امیر المومنین کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں بھی مظلوم ہیں، غزہ کے مظلوم، لبنان کے مظلوم، پارا چنار کے مظلوم، ظالموں سے انہیں نجات عطا فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے مراجع اعظام کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، رہبر انقلاب اسلامی اور حضرت آیت اللہ سیستانی کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کے سب سے بڑی اور عظیم دعا اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ عزیز فاطمہ بنت قدرت علی اور جملہ مومنین و مومنات، خاص طور سے جو حضرات اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں ان کے مرحومین کے لیے، بانی مجلس کے تمام مرحومین کے لیے اور بالاخص مرحومہ کے لیے ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم وعلی الائمة المعصومین من بنیک وعلی المستشہدین معک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔